کے دل میں نہ ہو قرآن پاک کی عظمت، جس شخص کے دل میں نہ ہو قرآن پاک کی عظمت، وہ شخص زمانے میں پریشان رہے گا، وہ شخص زمانے میں پریشان رہے گا۔ واقعی جس نے دنیا پر آ کر، اللہ نے جس کو زندگی بخشی ہے، وہ دنیا پر آ کر اس نے اللہ کے کلام کو نہ پڑھا نہ سمجھا، نہ اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دلائی اور نہ قرآن کی ترغیب دی گئی پڑھنے کی، تو ان لوگوں کی دنیا میرے خیال سے کامیاب نہیں ہے، نہ ان کی دنیا میں ان کو کوئی کامیابی حاصل ہوئی، سمجھو نہ انہیں آخرت میں کوئی کامیابی ملنے والی ہے۔ واقعی جن لوگوں نے اللہ کے کلام کو پڑھا اور اللہ کے فرمان کو سمجھا اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان کو مانا، تو سمجھو کہ ان کی دنیا بھی کامیاب ہوئی اور ان کی آخرت بھی کامیاب ہوئی۔ اس لیے یہ دنیا کوئی کھیل کود اور عیش و عشرت کی جگہ نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ایک امتحان کی جگہ ہے۔ ساری کائنات کو اللہ نے اس دنیا پر امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ ہماری تمہاری زندگانیاں ایک مثل امتحان کی طرح ہے۔ باقی دنیا میں ساری چیزیں موجود ہیں، اگر گناہ کرو تو گناہ کے آلات موجود ہیں، اور نیکیاں کرو تو نیکیوں کے لیے مسجدیں بھی آباد ہیں۔ اللہ نے تمہیں دونوں راستے بتا دیے، ایک جنت کو گیا ہے، دوسرا جہنم کو گیا ہے۔ ایک پر چلو گے تو تھوڑی کٹھنائی دشواریاں ضرور ہوگی، مگر اس کا رزلٹ تمہیں جنت کی شکل میں ملے گا۔ دوسرا وہ راستہ ہے جو چلنے پر بڑا مزیدار آسان ہے، بڑی لذتیں ہیں، مگر مرنے کے بعد اس میں بڑی تکلیفیں بھی محسوس ہوگی۔ یہ آج اسی لیے کہتے ہیں جس شخص کے دل میں نہ ہو قرآن پاک کی عظمت، وہ شخص زمانے میں پریشان رہے گا۔ اور اکثر پریشان وہی لوگ ہیں جنہوں نے قرآن پاک کو نہیں پڑھا، جن کے گھروں میں اللہ کے کلام کی تعلیم یا تلاوت نہیں ہوتی ہے۔ اور واقعی جن لوگوں کے یہاں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے اور کوئی پریشانی اگر ان کو آنے کو ہوتی تو بھی اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو بھی ٹال دیتا ہے۔ کہتے ہیں کترا کے گزر جائے گی مغرور ہوائیں۔ اگر واقعی کوئی بندہ خدا نیک ہے تو کہتے ہیں کترا کے گزر جائیں گی مغرور ہوائیں، قائم جو اصولوں پہ مسلمان رہے گا، قائم جو اصولوں پر مسلمان رہے گا۔ اگر واقعی مسلمان اپنے اصولوں پر قائم ہے، جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قوانین ہیں، جو ان کو پابندی کے ساتھ فالو کرتا ہے، مانتا ہے، تو واقعی اگر کوئی پریشانی آتی ہے تو پریشانی اس سے کترا کر نکل جاتی ہے۔ جو مسلمان اصولوں پر قائم ہے، وقت انسان کو جب کوئی سزا دیتا ہے، اور ایک بات یاد رکھو، گناہ چاہے جیسا ہو اس کی سزا ملنا ضروری ہے، اس کی سزا ملنا بہت ضروری ہے۔ چاہے کوئی گناہ کرتے وقت انسان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہو، یا کوئی گناہ کرتے وقت اس کو کوئی فائدہ محسوس ہوتا ہو، مگر یہ نہ سمجھو کہ اس گناہ کے بدلے میں ہمیں سزا نہیں ملی۔ سزا برحق ہے، اگر کوئی گناہ کیا ہے تو اس کی سزا ضرور ملے گی۔ کہتے ہیں وقت انسان کو جب کوئی سزا دیتا ہے، غیر تو غیر ہیں اپنے بھی دغا دیتے ہیں، غیر تو غیر ہیں اپنے بھی دغا دیتے ہیں۔ جب کوئی انسان گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، جب سزا کا وقت آتا ہے تو اس کا بھائی بھی اس کا دشمن ہو جاتا ہے، اس کا اپنا بھی اس کو دغا دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر انسان اپنے اعمال کا جائزہ لے، اپنے گناہوں کو دیکھے کہ کون سے گناہ میں ہم ملوث ہیں۔ ایسا نہ ہو اللہ کی بارگاہ میں اس کی کوئی پکڑ ہو جائے، اس کی تعریف کو الفاظ کہاں سے لاؤں۔ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے نبی اور اس کا قرآن اور اس کا قانون ایسا ہے، اس کی تعریف کو الفاظ میں کہاں سے لاؤں۔ ظلم سہ کر بھی ظالم کو دعائیں دیتا ہے، جو ظلم سہ کر بھی ظالم کو دعائیں دیتا ہے، تو یقیناً کبھی سلطان رہا ہے پہلے۔ آج مسلمان تنزلی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، انسان تنزلی میں پھنستا چلا جا رہا ہے۔ جہاں دیکھو گلیوں میں چوراہے پر مسلمان کو ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یقیناً کبھی تو سلطان رہا ہے، کبھی مسلمان
ایک سلطان کی شکل میں ہوا کرتا تھا، بادشاہت اس کے پاس تھی، حکومت اس کے پاس تھی۔ آج یہ مسلمان ذلیل و خوار کیوں ہوتا نظر آ رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ یقیناً کبھی مسلمان سلطان رہا ہے۔ تیرا لہجہ تیری عظمت کا پتہ دیتا ہے، تیرا لہجہ تیری عظمت کا پتہ دیتا ہے۔ حال دل اس کو سنانے کی ضرورت کیا ہے؟ حال دل اس کو سنانے کی ضرورت کیا ہے جو ہر ایک بات کا افسانہ بنا دیتا ہے، جو ہر ایک بات کا افسانہ بنا دیتا ہے۔ آج ہمارے تمہارے آج عادت یہ بن چکی ہے کہ اپنی کوئی تکلیف ہوتی ہے تو فوراً لوگوں میں ظاہر کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو لوگوں میں گہار لگانا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اللہ کی بارگاہ میں اگر کوئی پریشانی ہے تو اللہ کی بارگاہ میں اس کی التجا پیش کرو، اللہ کی بارگاہ میں گزارشیں کرو، اللہ ساری پریشانیوں کو حل کرنے والا ہے۔ حال دل اس کو منانے کی ضرورت کیا ہے؟ حال دل اس کو سنانے کی ضرورت کیا ہے جو ہر ایک بات کا افسانہ بنا دیتا ہے؟ اور باقی جو لوگ دنیاوی عیش و عشرت میں ملوث ہیں ان کی زندگی دنیا کے اعتبار سے ہی کرتی ہے۔